بولیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی کچھ کہہ رہے تھے اس روز درس کے وقت ٹائم کیا آپ نے کیا تھا نا؟ ہاں، ہاں بولیے. آپ نے ایک ویڈیو ارسال کیا تھا. جی کیا تھا میں نے، آپ کے عالم کی تھی، میں نے آپ کو سوچا مناسب سمجھا آپ کو دے دیں، آپ کے یہاں بھیج دیں. تو ہم نے میسج کیا تھا، آپ نے پڑھا تھا؟ ہاں میں نے پڑھا ہے. کیا میسج تھا؟ میسج یہ تھا کہ امام احمد رضا اپنے گھر کے علماء نے انہیں گمراہ کہا ہے، اپنے فتوے سے خود کافر ہیں. وہ سب ثابت کیجئے کیسے کیا کیا ہے. جی لیکن میرا ایک سوال رہتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرا جواب کچھ بھی نہیں دیا. اس روز آپ نے بہت سوال کیا، میں نے جواب دیا، آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کیا آپ جب بحث مباحثہ کے موڈ میں ہے ہی نہیں، اپنے پاس کتب رکھتے ہی نہیں ہیں؟ کاہے کہ نہیں، اس روز میں نے آپ کو ثابت کیا نا، میں درمیان وہاں سے آتے ہوئے آپ نے فون کیا تھا مسجد میں، جیسے میں ابھی وظیفہ میں بیٹھا تھا آپ نے فون کیا. دیکھو سعیم الدین بھائی، ہاں بولیے. ہمارا کیا مزاج ہے بولیے. کہ ہم جو بھی بات کہیں گے تو کتب کے حوالے سے کہیں گے. بالکل ہم بھی کہتے ٹھیک ہیں. ہے، جی جب بالکل. آپ ہم سے مطالبہ کریں گے حوالے جات کا جی تو ہم اس کے پابند ہوں گے کہ ہم جو ہے آپ کو وہ حوالہ پیش کریں، جی کتاب کا نام بتائیں، مصنف کا نام بتائیں، جی اور جو ہے صفحہ نمبر بھی آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے، اور مزید اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے دیکھیے وہ حوالہ ہمارے پاس بھیج دیں، تو وہ ہم آپ کے پاس بھیجنے کے بھی پابند رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہمارا مزاج ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. خالی ہوائی فائرنگ کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی بڑے بڑے ہم نے دعوے کر دیا اور جی جب دلیل کا مطالبہ کیا گیا تو سارا جو ہے ہمارا دعویٰ جو ہوا منصورہ ہو گیا. تو اس روز آپ نے جب مانگا تھا دلیل، میں نے جو بخاری یہ مشکات شریف پڑھا، مشکات شریف میں وہ نہیں تھا. بھائی اس میں یہ کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ وہاں تو علم کی بات ہے جو کہ کوئی بھی ممکن نہیں ہے. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو ہر ایک انسان سے زیادہ مانتے ہیں. خدا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی لیے ہم جو ہے سب سے زیادہ علم مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علوم دیے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو علم غیب ہو گیا، آپ کو عالم الغیب کہا جانے لگے. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، چاہے بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، چاہے جس حدیث کی کتب کی ہو، ہے نا، اس میں صرف علم کی بات ہے، غیب کی بات نہیں ہے. اچھا علوم غیبیہ کی بات نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک، بولیے، بولتے جائیے. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور قرآن شریف میں جب جگہ جگہ فرمایا ہے تو اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بھی تو فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے، نہیں دیا میں نے. جی کہیں دکھائیے کہ میں نے علم غیب اپنے نبی کو نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کیا؟ اور خود اللہ کہہ رہا کہ میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. دیکھیے جب دو حدیث ٹکرائے یا دو حدیث جو آپ نے حدیث پیش کی اس میں علم غیب نہیں ہے نا جناب، وہاں پہ علم کی بات ہے. تو علم کا کون منکر ہے؟ ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. آپ لوگ دعویٰ تو علم غیب کا کرتے ہیں، لیکن جب حدیث یا کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو غیب کی چھوڑ کر جو علم کی آپ دلیل پیش کرتے ہیں، تو ایسے آپ کا دعویٰ تھوڑی ثابت ہو جائے گا. تو وما ہوا علی الغیب بعدنین جو ہے، میں قرآن کی جو پڑھی تھی میں نے، ٹھیک ہے نا. ہاں اس کا شان نزول بتائیے. اور آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب جو ہے الدولۃ المکیہ، اس میں جو ہے انہوں نے کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ملا ہے وہ آپ ثابت کر دیں. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے کیسے آپ کا اس میں جو ہے عقیدہ اور جو ہے کہ آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں ساری باتیں ایک آیت تو یہ وما ہوا علی الغیب بعدنین، دوسری آیت ہے وما. تو اس میں کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے علم غیب ہے؟ اچھا تو یہ بتائیے اس کا معنی کیا ہوا؟ کیا ہوا وما ہوا علی الغیب بظنین، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ بتائیں، اس کے بعد نہ آپ بتائیں، دلیل آپ دے رہے ہیں نا بھائی. نہیں تو آپ نے کہا کہ اس میں علم غیب نہیں ہے.
تو اس کا کہاں مطلب کیا؟ علم غیب ہے؟ غیب ہے لیکن علم غیب نہیں ہے. ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطلاع علی الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب یہ تو سب مانتے ہیں. انباء الغیب، اخبار الغیب، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے نا. اظہار علم، اظہار غیب. یہ بتائیے کہ اظہار غیب، انباء غیب یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے آپ بتائیں نا آپ مجھے. بتائیے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ علم غیب تھوڑی سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ عطا علم غیب ہی ہے. کیا علم غیب کے عطا ہونے کا ذریعہ یہی ہے. آپ بھائی تو جو عطا ہو جائے اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں. جی تب کس کو علم غیب کہتے ہیں؟ جو عطا ہو جائے وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں ہوتا ہے. نہیں تو یہ آپ یار فاضل ہیں کچھ تو یار علمی. آپ تو دیکھیے آپ قاعدے کی بات نہیں کرتے ہیں. اگر آپ نے اس میں پڑھا ہے کسی چیز کی خبر دینے کے لیے اس کے لیے علم لازم ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ. کیا کسی چیز کے آپ کسی بات کی خبر دیں گے اس کے لیے علم لازم ہے کہ نہیں؟ علم غیب، ہوا میں بات کریں گے علم غیب ٹھیک ہے نا. اس کی تعریف آپ تو کر نہیں سکے تھے، خالی غیب کی تعریف آپ نہیں کی. آپ جب بات بھائی آپ کسی تفسیر سعیم الدین بھائی، سعیم الدین بولیے. بھائی ہاں بولیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی بحث جو ہے علم غیب پر ہے، نہ کہ غیب پر ہے، نہ ہی علم میں ہے نا. بولیے علم غیب پر ہے. بولیے. علم غیب جو ہے خاص خداوندی ہے. اچھا. ہاں اور یہ ہم آپ کی کتب سے ثابت کریں گے. اچھا بولیے. بھائی آپ کے گھر میں جب اتنا تضاد ہے، آپ کے گھر میں آپ ایک بھی طرح نہیں دکھا سکیں گے. آپ بکواس ادھر سے ادھر کرتے. میں نے اس روز اشرف علی تھانوی کی کتاب سے حوالہ دیا ایسے بعض علم غیب تو جانوروں پاگلوں کے لیے، تو اس کا آپ کیا آپ نے کہاں جواب دیا؟ آپ نے کہاں تسلیم کیا ہے؟ تسلیم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر اور بالفرض یہ کب استعمال کیا جاتا ہے آپ کو پتا نہیں؟ حفظ الایمان میں اگر کا لفظ موجود ہے، اگر کا لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا کب کی استعمال؟ بتائیے مجھے بتائیے نا. بتائیے نا کیا کہا ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کر رہے ہیں. کیا؟ اگر کوئی کہے کہ سعیم الدین کو اگر یہ پتا چل جائے تو کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ سعیم الدین کو پتا چل گیا؟ بولیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اور میں نے دوسرا حوالہ جو دیا تھا آپ کا، اس کا کیا ہوا؟ کس کا کیا ہوا؟ دیکھا اس کا تحقیق کیا آپ نے؟ کیا تحقیق کیا؟ میں نے اب دیکھو یہاں پر میں آپ کے سامنے سوال کھڑے کر رہا ہوں تو آپ بھاگ رہے کہ میں نے دوسرا حوالہ دیا. بھائی اس کا کلیئر کیجئے نا. اگر میں یہ کہوں سعیم الدین بھائی، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر سعیم الدین کو یہ پتا چل جائے تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ حفظ الایمان میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جو ہے علم غیب جو ہے کیا بولتے ہیں جانوروں کے لیے ثابت کیا ہے نا. تو بتائیے ہمیں کہاں ثابت کیا؟ عبارت پڑھیے. کیا بولا ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، امر، بلکہ ہر سبیو مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. نہیں بولا کیسا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ پڑھیے. یہ تو آپ نے اپنے پیر سے کہہ دیا. آپ بتائیے مجھے کہاں لکھا ہے کہ جیسا علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا جانوروں پاگلوں کو ہے؟ بتائیے مجھے کہاں لکھا ہے. ایسا کہا نا بھائی. کہاں کہا ہے؟ وہی تو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں. نہیں ہے. کہاں کہا ہے؟ آپ دکھائیے مجھے. ایسا کہا ہے نا ایسا علم غیب تو ایسا ہر جگہ تشبیہ کے لیے آتا ہے کیا؟ جی نہیں. میں کہوں اللہ ایسا قادر ہے تو کس کے ساتھ تشبیہ ہے؟ بتائیے مجھے. اگر مشبہ منہ بیان نہ ہو تو وہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ایسا قادر ہے تو یہ ایسا یہاں پہ تشبیہ کے لیے ہے کیا؟ میری بات سنے پہلے. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. پہلے جواب دے رہا سوال آپ میں کہہ رہا ہوں اگر مشبہ اور مشبہ من ہو مذکور ہو اور اس کے بعد لفظ ایسا استعمال ہو تو وہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جو بیان کیا کسی کا وہاں مشبہ منہ بیان نہیں ہے. میں نے آپ سے یہی پوچھا، یہی تو میں نے آپ سے پوچھا نا ایسا کیا. آپ روکے کیوں نہیں بولتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بات پوری ہونے دیجیے. نہیں وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ بے مثال ہونے کے معنی میں ہے. وہاں مشبہ منہ نہیں ہے. مشبہ منہ ہے. اچھا مشبہ منہم کہاں ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ کس لفظ سے
علم یہ تشبیہ کے لیے ہوا، مشبہ منہ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا بتائیے مجھے. اس لیے مشبہ منہ یہاں موجود ہے. چلیے عبارت پڑھیے حفظ الایمان کی، آپ پہلے پڑھیے. اچھا پڑھیے. اگر بقول زید صحیح ہو، یہاں سے پڑھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر مقدسہ پڑھیے، مقدس نہیں. یہاں مقدس اس کتاب میں لکھا ہے. بڑھیا. کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ حفظ الایمان ہی ہے، بسط الایمان ہے. حفظ الایمان مقدس ہے؟ جی مقدس ہے. اچھا چلیے پڑھیے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد کس غیب سے؟ علم غیب سے. اس علم غیب سے جو رسول کے لیے مانا جا رہا ہے. نہیں تب کیا ہے؟ آپ مانا کیجیے، پڑھیے اور آپ اس کو تشریح کیجیے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حفظ الایمان کا پس منظر کیا ہے. سیم الدین بھائی بولیے نا. پتا ہے نا آپ کو؟ بولیے، ہم بولتے جائیے، ہم سب سن رہے ہیں. آپ نہیں سننے سے کام نہیں چلے گا، ہم تو آپ سے کہلوائیں گے، ہم تو آپ سے پوچھیں گے. پوچھیے نا. خالی گونگا بہرے کی طرح ہم تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. آپ کی طرح خالی بکواس نہیں کرتے ہیں. یہ ہم بکواس کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. آپ بیچ میں بولنے لگتے ہیں، آپ بولنے نہیں جاتے. آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اسی لیے. نہیں تو ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بتائیے مجھے. ہم تو آپ کو موقع دیتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے مجھے. آپ بتائیے. ہاں بولیے. ہاں حفظ الایمان کا پس منظر کیا ہے بتائیں. کیا ہے آپ بتائیے. ہم نہیں جانتے ہیں. آپ کی کتاب آپ کو نہیں پتا ہے. آپ نے اعتراض تو کر دیا. آپ کی کتاب آپ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام صرف ہے اعتراض کرنا. اعتراض مسلمانوں کو کافر بتلانا. یہ ہمارا کام نہیں، پورے علماء عرب و عجم نے بتایا ہے. نہیں جی نہیں. گستاخ کون ہے؟ گستاخ کون نہیں ہے؟ پورے علماء عرب و عجم کے علماء نے، سینکڑوں علماء نے اس پر وہ کیا ہے، دیکھا اور جانا اور سمجھا اور بتایا ہے. نہیں تو وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو حسام الحرمین میں سنیے سیم الدین بھائی، آپ نے کہا کہ علماء حرمین شریفین نے اس پر وہ کیا تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو عبارت حسام الحرمین میں احمد رضا بریلوی نے لکھی ہے، مثال کے طور پر حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 22 پر غالباً، کیونکہ میں کتاب لے کے نہیں بیٹھا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بولیے نا. ہاں تو غالباً صفحہ نمبر 22 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو جانوروں پاگلوں کے لیے ہے نا. یہ لکھا ہوا ہے کیا بولتے ہیں حسام الحرمین میں، بولیے، ہے نا. تو یہ جو احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھ کر علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا، یہ ہماری کون سی کتب میں ہے بتائیے مجھے، کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ جانوروں کو ہے، پاگلوں کو ہے اور سبھی کو ہے. بتائیے مجھے کہاں لکھا ہے؟ حفظ الایمان تو دور کی بات ہے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی کتاب سے یہ عبارت ہم کو دکھا دو. ایک بات بتائیے، علماء حرمین نے جو فتویٰ لگایا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو انہوں نے اس کو بیان کیا اپنے فتوے میں، اس میں لفظ جیسا دکھائیے، اس میں اپنے لفظ جیسا دکھائیے. ارے محترم یہ کس میں میں دکھاؤں؟ عربی عبارت میں، ان کا فتویٰ عربی میں ہے نا، اس عربی عبارت میں جیسا کے ساتھ دکھائے. محترم یہ جیسا جب ایسا دیکھیے جناب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ حسام الحرمین جو تمہارے مسلک کے لوگوں نے، تمہارے مسلک کے عالموں نے، علماء نے جو ہے حسام الحرمین کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، ٹھیک ہے، تو اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم ہے، جیسا علم غیب ہے ویسا تو جانور پاگلوں کو بھی ہے، یہ لکھا ہوا ہے.
تو تمہارے گھر کی کتابیں تمہارے علماء نے جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اب آپ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عربی عبارت میں یہ دکھائیے فلاں دکھائیے. بھائی جب اسی عربی عبارت کا ترجمہ تمہارے علماء نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا ہے. جب تمہارے علماء نے کر دیا تو ہم یہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی جب تمہارے مجدد صاحب نے یہ کہا، جھوٹ بولا، بہتان باندھا، الزام لگایا. اب چپ تو رہیے. میں نے اسی لیے آپ کو سے سوال کیا تو لفظ ایسا اور جیسا جو وہیں استعمال کیا گیا، آپ کو اس میں فرق کیا؟ لفظ ایسا اس میں لازماً آتا ہی ہے اس لفظ پر. جب تشبیہ دے دیا تو جیسا بولیے یا ایسا بولیے، جیسا ایسا تو سمجھانے کے لیے بولا ہی جاتا ہے اس کے، اور اس کے تشریح ہو گیا تھوڑا سا لگا کر جیسا، ٹھیک ہے نا. نہیں تشریح، جب تشریح کرنے کا حق تمہارے مجدد صاحب کو کس نے دیا؟ یہ بتائیے مجھے پہلے. تو تمہارے مجدد کو کس نے حق دیا؟ یہ تو جو ہے علماء کے قول کے خلاف ہے، فقہ احناف کے خلاف ہے. اسی عبارت نے دیا جب مشبہ من ہو، جب بیان ہو گیا نا. اب جیسا کیسے بیان ہو گیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی تشبیہ بھی ہے، مشبہ ہے، نہیں. دیکھو سعیم الدین بھائی، سنیے میری بات سنیے. جب تمہارے مجدد صاحب نے ایک اپنے پیٹ سے عبارت بنائی، ٹھیک ہے نا، اپنے پیٹ سے بالکل بنائی ہے، تو ہم کو ہماری کتاب میں دکھاؤ کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نعوذ باللہ جانوروں، پاگلوں، بچوں کو ہے. ہماری نکلتا تمہارے مجدد کو کس نے یہ حق دے دیا کہ تم جو ہے یہ بات؟ دیکھو تمہارے مجدد صاحب نے، دیکھو سنو، ابھی اس کا میں فیصلہ کر دوں گا. دیکھیے تمہارے مجدد صاحب نے کلیات مکاتب رضا میں لکھا ہے کہ تصنیف را مصنف نیکو کنت بیان. مصنف جو ہوتا ہے اپنی تصنیف، اپنی عبارت، اپنے قول کا جو ہے اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے. دیکھیے میں نے، ہے نا، دیکھیے وہ کب لکھا تھا آپ کو دیکھا. اب مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا بولتے ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم بھی بیان کیا نا تغییر العنوان میں. بسط البنان بھی ہے. بولیے. یہ کتابیں ساری ہیں نا. تو جب ہمارے عالم نے، ہمارے حکیم الامت نے خود جو ہے اس کا یہ بیان کر دیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے، اور یہ میں نے جو ہے سمجھا یہ نہیں ہے، نہ ہی میری یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا. اور فقہ احناف کے اصول کے خلاف ہے یہ بات کہ تمہارے مجدد نے کفر کا فتویٰ جڑ دیا. تمہارا مجدد خود لکھتا ہے کہ جو ہے اگر کسی کے قول میں ہے نا 99 کفر ہوں اور ایک پہلو اسلام کا ہو تو اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا، اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. جی حوالہ دوں گا ابھی، بتائیے. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے، الٹی بات سمجھے ہیں اس لیے آپ نے دکھائیے کہاں لکھا ہے. ابھی ہم بتا رہے ہیں نا. بتائیے. ہاں. ایک دوسری بات یہ ہے، دیکھیے دوسری بات یہ کہ یہ لفظ تشبیہ دے دیا، اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ شریح کفر میں کوئی تعویل نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو صریح کفر اس کو بتائیے نا ہمیں، کیسے صریح کفر ہوا؟ صریح کفر ہی تھا. اسی کی بنا پر ان کو بار بار ان کو سمجھایا گیا. کس نے سمجھایا بتائیے، حوالہ دیجیے. کس نے سمجھایا؟ کتاب بہت خطوط لکھے ہیں، ان کو بار بار ان کو کس نے سمجھایا؟ کیا ہمارے اہل سنت نے، امام اہل سنت نے. بتائیے مجھے کہاں خطوط ہے. خطوط ابھی میں نکالتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کدھر میں نے رکھا ہے. اس میں لکھا ہے، اس بار بار لکھا ہے کہ آپ اس سے، اسی لیے کہا کہ آپ اگر لکھے ہیں جو آپ نے ترجمہ کیا نا، آپ بہتر جانتے اس کا، آپ مکمل جواب دیجئے. اور آپ کا یہ شرعی لفظ ہے، اس میں بہانہ نہیں چلے گا. تو آپ نے بہانہ بنایا ہے بسط الایمان میں، اس میں کیا لفظ اللہ کے لیے ایسا بولا جاتا ہے، موت نہ مشبہ من ہوا ہے نہ مشبہ ہے، نہیں تشبیہ ہے. دیکھو سعیم الدین بھائی، مثال ہونے کے معنی میں ہے. بولیے. نہیں سعیم الدین بھائی دیکھیے، ہاں جی، آپ کے ہی مسلک کا ایک مولوی ہے خلیل احمد برکاتی. بولیے. ہاں ہے نا، اس نے پوری کتاب جو ہے انکشاف حق کتاب لکھی ہے. ٹھیک، بولیے. اس میں بری طریقے سے تمہارے مجدد احمد رضا بریلوی کی کھٹیا کھڑی کی ہے. بولیے نا کیسے. خیانت کو واضح کیا ہے. اچھا کیجیے، بتائیے. ہے نا،
تو یہ سارے حوالے انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے، پیش کرنا لیکن اس وقت ہمارا موڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، موڈ نہیں ہے، لیکن بحث مباحثہ کرنے کا۔ میں نے بھی یہ بھی کہا تھا، دیکھیے آپ تحقیق کیجئے، ٹھیک ہے نا، تحقیق کیجئے، میرے لائبریری لیکن میں تو نہیں گھومتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور آپ بھی نہیں گھومتے ہوں گے، اگر ہیں تو آپ کے پاس لائبریری میں، لیکن میں اسی سے آباد کروں گا۔ میں نے جو ایک حوالہ دیا تھا آپ کے مرتضی علی حسن نام ہے نا، دریا کہاں دربھنگہ بھی، انہوں نے توضیح البیان میں اس بات کو بتایا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے اس میں علم غیب، نبی کے لیے علم غیب تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں اب یہ ہے اگر اس کو آپ غلط ثابت کر دیں، ٹھیک ہے نا، یا آپ پہلے پر تحقیق کر لیں، پوری کتاب پڑھیے کہاں پہ لکھا ہے، نہیں ہوگا تب پھر میں آپ کتاب بتا دیجئے اور وہ صفحہ بھیج دیجئے گا، واٹس ایپ تو ہے ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا، واٹس ایپ ہے، میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اب دوسری بات یہ ہے، آپ بھیج دیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا، کیونکہ ہمارے اور آپ کی کوئی ذاتی دشمنی اور کوئی جھگڑا لڑائی ہے نہیں نا، للہیت کے لیے ہے، ہاں اخلاص للہیت کے لیے ہے۔ جوان آپ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میری بات کاٹ، یا تو آپ ایک بات نہیں کاٹتا ہوں، بات میں نہیں کاٹتا ہوں، بس یہ ہے کہ آپ جو ہے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش نہیں کرتا ہوں، اب دیکھیے یہ سیرت انوار مزریہ کتاب ہے نا، آپ کے مسلک کی کتاب ہے، تو یہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے حفظ الایمان کی عبارت اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے سامنے پیش کی، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو اس میں کفر ہے، گستاخی ہے، توہین ہے۔ تو مولوی عبد الباری فرنگی محلی نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، ہمیں تو اس میں کوئی کفر کوئی گستاخی نظر نہیں آتی ہے۔ تو مولوی احمد رضا بریلوی نے ایک مثال دی کہ ایسے نہ ایسے دیکھو پھر آپ کو جو ہے گستاخی نظر آئے گی، ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ویسے بھی دیکھا، پھر فرمایا کہ ہمیں اب بھی کوئی گستاخی کوئی کفر کوئی توہین نظر نہیں آتی ہے۔ اب احمد رضا بریلوی صاحب خاموش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اچھا، خاموش ہو گئے، بتائیے۔ خاموش ہو گئے، سکوت اختیار کی، ہے نا۔ اچھا، تو اب جو یہ فتویٰ ہے من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو کافر کے کفر میں شک کرے، جو ان کے کفر میں اور وہ عذاب میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ بڑھیا۔ تو مولوی عبد الباری فرنگی محلی نے صرف شک نہیں کیا تھا، بلکہ سرے سے انکار ہی کر دیا تھا کہ مجھے تو اس میں کوئی کفر نظر ہی نہیں آتا ہے، ہمیں تو یہ کفر نہیں لگتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کس کتاب میں ہے نا؟ یہ سیرت انوار مزریہ حوالہ دے دوں گا میں، بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ خاموش ہو گئے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ مولوی عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر کرتے، ہے نا۔ اچھا محترم، یہ بتائیے، یہ میری بات مکمل ہو جائے، کر لیجیے مکمل۔ تو اب ان پر یہ لازم تھا، ضروری تھا کہ وہ جو ہے مولوی اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر کرتے، کافر کہتے، لیکن یہاں پر انہوں نے سکوت اختیار کی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اور تقریباً جو ہے 8 برس تک جو ہے یا 8 ماہ تک جو ہے انہوں نے جو ہے دوستی و محبت کو برقرار رکھا، اچھا، ہے نا۔ جی۔ تو اور یہ ایک کتاب ہے کردار یزید، تمہارے مسلک کی کتاب ہے۔ اب مجھے بولنا دیجیے نا، تو میری یہی بات اسی بات کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، اسی بات کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ بات مکمل ہو جائے، ہم اسے کیا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے پیش کیا نا، اس کا آپ جب حوالہ دیں گے پوری کتاب پڑھیں گے، نہیں تو اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، میں اس سے یہ چیز پیش کر کے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیجیے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے جیسے کہا تو آپ سن لو نا، ابھی تو ہم نے پیش ہی نہیں کیا نا، ابھی ہم آپ سے بتا رہے ہیں، پیش کیا نا آپ نے، اب میری بھی سنیے نا، اسی کے تعلق سے وہی ہماری بات مکمل ہوگی، اب بات پوری ہو جائے گی، آپ میری بھی بات سن اب ایسے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ آپ میری بات ہی نہیں بیچ میں کاٹ دے رہے، آپ نے آگے بڑھا دی، میں نے کہا آپ پوری ہوتی، بات پوری ہو گئی، آپ نے اسے لکھا میں حوالہ مانگوں گا، اب اس کا میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اتنی بات تو رہنے دیں، اور بھی حوالہ آپ دیں گے، میں جان رکھا آپ نہیں ہم دیکھو، ہم نے جو یہ عبارت پیش کی ہے، سنیے سعیم الدین رضوی صاحب، ہم نے جو یہ سیرت انوار مزریہ کی عبارت پیش کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کس مقصد کے تحت پیش کی ہے یہ بھی تو سنو نا، ابھی بات ہماری ادھوری پڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، آپ خالی بولتے اپنی بات، اب میری
سنیے ہم آپ کو دیں گے نا، ہم آپ کو موقع فراہم کریں گے نا ابھی. ٹھیک بولیے. ہاں تو کردار یزید کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خاموشی آدھی جو ہے رضامندی ہے. بولیے. ہے نا، خاموشی کیا ہے؟ آدھی رضامندی ہے. تو جب آپ کا مجدد خاموش ہو گیا تھا اور مولوی عبد الباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی تھی تو کیا پہلے حوالہ بھیجیے، اس کو حوالہ بھیجیے. جی میں حوالہ دوں گا، میں حوالہ دوں گا. رہے گی پوری کتاب. نہیں حوالہ دوں گا، میں کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں نا. ہاں ٹھیک ہے. اب میری تو بات جب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مسلک کے اصول سے احمد رضا بریلوی یہ آدھا رضامند ہو چکا تھا کہ جو ہے واقعتاً مولوی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت میں کوئی کفر نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں. اب سنیے نا میری بات، جب آپ جو آپ کہہ رہے ہیں آدھا رضامندی وہ نکاح کے بیان میں ہے، ہر جگہ نہیں ہے. آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی عورتوں کے لیے ہے، نکاح کے بیان میں. اچھا، کردار یزید میں جو ہے کیا بولتے ہیں عورتوں کے نکاح کے مسئلہ چل رہا ہے کیا وہاں؟ سب کے لیے نہیں ہوتا رضامندی. نہیں، کردار یزید جو کتاب ہے وہاں حالات دیکھا جاتا ہے، سمجھیے نا، وہاں حالات دیکھا جاتا ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. چلو آپ نے کہا کہ نکاح میں عورتوں کے معاملے میں دیکھا جائے گا، تو یہ بتائیے کہ احمد رضا بریلوی خاموش کیوں ہو گیا؟ کیوں خاموش؟ کیوں نہیں تکفیر کی؟ اس نے تکفیر فوراً کریں گے، اس کو سمجھنے کا موقع دیا اور ابھی ان کو کیسے نے مثال دی. اب میری بات سنیے، جب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شک کرنے والا بھی کافر ہے، میری بات سنیے، تو انہوں نے تو انکار کر دیا اور سمجھایا بھی کہ نہیں بھائی ایسے نہیں ایسے دیکھو، پھر بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ جس کو یہ کون سا مسئلہ ہوا بھائی؟ میری بات سنیے، اگر 100 آدمی میں سے ایک آدمی نے اس کو نہیں سمجھا یا اس وقت کسی طرح اس کو نہیں سمجھ پایا، 100 آدمی کو دکھایا، ایک نے نہیں مان سکا ابھی. اور تو بھائی یہ جو فتویٰ دے دیا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. امام احمد رضا پر بات نہیں آ رہی ہے، یہ بات آ رہی ہے انہیں پر، محلی صاحب پر. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ابھی تک نہیں سمجھایا اور انکار کیا، اس کو سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جب 100 بات نے اگر تائید کر دی، ایک نے اگر نہیں اس کے سمجھ میں آ رہی تو یہ کوئی دلیل نہیں بن جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں میں دیکھو میں کیا سمجھ رہا ہوں، سنو نا، آپ جو میں نے جب یہ کہا یہ فتویٰ حسام الحرمین سے میں نے پیش کیا کہ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بتائیے، اب انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں جو ہے کفر نہیں مانتا ہوں، مجھے جو ہے گستاخی نظر نہیں آتی ہے. یہ بات ہے نا. اب میری بات سنیے، مثال کے طور پر 2 آدمی میں مناظرہ ہوتا ہے، بھائی یہ اس فتوے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اس فتوے کا آپ کیا کریں گے؟ اس فتوے کا مطلب کیا ہوا پھر بتائیے مجھے. ہم بتا رہے ہیں، ہاں بتائیے اگر کیا 100 آدمی اگر مان لیا ایک آدمی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ اس کی دلیل نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اور ترنت وہ اس پر کفر کا فتویٰ ان پر نہیں لگے گا، اس لیے وہ کیا یہ دلیل نہیں ہوئی. بات نہیں، یہ منطق نہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ منطق کیا؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں کتب کا حوالہ دو. کیا کتب؟ یہ منطق کیا بات؟ 100 آدمی اگر منطق ہے آپ کی، یہ آپ کے پیٹ کا بھرم نہیں ہے، یہ پیٹ کا بھرم نہیں ہے. یہ محرم کا شربت آپ جو ہے نہیں چالو کر دیے ہیں. الاکثر حکم الکل، الاکثر حکم الکل، اگر اکثر زیادہ اس پر ہے تو حکم اسی پر لگے گا. ٹھیک ہے، اکثر پر لگے گا. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سنو، اکثر حکم الکل کا معنی اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سنیے. آگے میری بات بولنے دیں. من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، نہیں چلے گا، اس کو وہ غور کرنے. ایک محفل میں ہوا، اس کی ابھی تحقیق ہوگی، اس لیے سوچا ہے، اس میں وہ خاموش نہیں ہوئے ہیں اور اس کا ترنت انہوں نے حجت نہیں ہوئی. بڑے جب اس کے پاس لے گیا، 100 نے مان لیا، ایک نہیں مان رہے ہیں. اب وہ کیا غور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کفر کا مسئلہ ہوتا ہے، فتویٰ لگانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، ترنت نہیں لگایا جاتا ہے وہاں پر. اس لیے انہوں نے ابھی تک ان کا جواب نہیں دیا ہے اور یہ خاموش اس لیے ہے کہ ان کو سوچنے کا موقع دیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے 2 آدمی مناظرہ کرتا ہے، ایک خاموش ہو جاتا ہے، کیا وہ مان لیتا ہے؟ کیا وہ مانتا نہیں اس کے مسئلہ کی؟ یہ بات ہوتے کہ وہاں پر خاموش ہو گیا، اس سے جواب نہیں بنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد رضا بریلوی اپنے دوست سے اس عبارت کو کفریہ نہیں منوا سکا. واقعتاً یہ عبارت کفریہ ہے جس کے اوپر اس نے جو ہے، ارے یار خاموش کرو، اپنی منطق نہ ہم کو پڑھاؤ، تم سے زیادہ منطق میں پڑھا ہوا ہوں. زیادہ میں پڑھا ہوں، وہ تو ابھی میں بتا رہا ہوں. جب یہ فتویٰ ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر،
جو ان کے کفر وہ عذاب میں شک کرے. میں پڑھا ہوں اس کو سنیے، آپ میری بات سن لو نا، اب سن لو نا. آپ کی منطق میں ہوا منصورہ کر رہا ہوں. آپ کی بات میں نے پوری سن لی، میں نے جواب دے دیا، جو جواب دیا میں نے سن لیا آپ نے. اب آگے بات سنیے. آپ نے ابھی کہا کہ وہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے، بات سمجھنا. اشرف لمحہ میں جو لکھا ہے وہ تشریف کے لیے، تشبیہ کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ ہی کے ایک مولانا، ٹھیک ہے نا، جن کا نام حسین احمد تانڈوی ہے، انہوں نے اپنی کتاب الشہاب الثاقب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس کا حوالہ بھیجوں گا. الشہاب الثاقب میں لکھا ہے کہ یہاں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہے. اچھا بولیے اس کا جواب میں دوں. ہاں اور اس کا جواب میں دوں. اور آپ کے مرتضی حسن نے لکھا ہے اگر امام احمد نے جو سمجھا کہ تشبیہ کے لیے، اگر تشبیہ ثابت ہو جائے تو یقیناً امام احمد رضا کا کفر کا فتویٰ لگانا بجا تھا، اور کیا کہ تھانوی صاحب کافر ہو جاتے اگر تشبیہ کے لیے ہوتا. اگر چونکہ وہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا، یہ لگایا انہوں نے. اور ہم نے تشبیہ ثابت کر دیا آپ کی کتاب سے. یہ دونوں حضرات. اچھا اس کا میں جواب دوں. ہاں دیجیے، آپ کیا دیتے ہیں؟ چلیے خاموش رہیے، بولیے. 1 منٹ. ہاں بولیے، میں خاموش ہوں. ہیلو، 1 منٹ. تو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈیے. ہیلو، بولیے. کتاب دے رہے ہیں جی بولیے. حوالہ کس کتاب کا دے رہے ہیں؟ الشہاب الثاقب، صفحہ نمبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بتا رہا ہوں. آپ کے پاس ہے شہاب الثاقب؟ جی صفحہ نمبر بتائیے. تو دیکھیے اس کا بیان دیکھیے نا، جہاں پر انہوں نے بات. دیر نہیں لگے گی نا؟ صفحہ نمبر بتائیں گے تو ہو جائے. صفحہ نمبر بدلتی رہتی نا، تو دکھاتا ہوں، اسی لیے میں نے کہا اس میں دیکھ لیتے آپ، یا تحقیق کر لیتے، اس کے بعد بتائیے آپ، پھر آپ سے بحث ہوگی. کتاب نکالنی پڑی ہے، دیکھتا ہوں. دیکھتا ہوں بھائی، دیکھتا ہوں.
ہاں بولیے. چلیے بہت یہ ریکارڈنگ جو ہے بہت لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا کریں ہاں کہ آپ کو اسی حفظ الایمان کی عبارت پر ٹھیک ہے جی آپ کو جتنے بھی حوالے دینا ہو جی ٹھیک ہے نا آپ ان کو لکھ لیجئے اور ان کے صفحہ نمبر کے ساتھ جی ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ اتنا کام کر لیں اور ہمیں جو بھی حوالہ دینا ہوگا ہم بھی جو ہے مکمل تیاری یعنی صفحہ نمبر بھی لکھیں گے مصنف کا نام ہر ایک چیز. دیکھیے آ گیا ہے دیکھیے یہ مولوی حسین احمد شہاب الثاقب یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 11 ہے تنوی سن مطبع قاسمی دیوبند ہے صفحہ نمبر 11 ہے. اس میں لکھا ہے حضرت مولانا تھانوی کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں. حضرت مولانا تھانوی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں. لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے ہیں. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا. یعنی اس میں لفظ اور آگے فرماتے ہیں ایک جگہ اس سے بھی قطع نظر کر لیں تو لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے. لفظ ایسا تو کلمہ تشبیہ کا ہے. بس سمجھ رہے ہیں یہ ان کی عبارت ہے. ٹھیک ہے. آپ اذان بھی ہمارے یہاں ہونے لگی. ایک تو ہو گئی دوسری مسجد کے ہمارے جہاں ہم پڑھاتے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو اس سے انہوں نے کہا کہ کیا بولتے ہیں آپ نے خود یہ پڑھا کہ اگر اتنا ہوتا. ہاں اتنا ہوتا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا میں کے معنی میں ہے ایسا کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ وہ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے آپ کے مولوی جو ہیں اور لوگ جیسے منظور رحمان نمانی ہے اور بھی آپ کے عبدالشکور صاحب ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اور آپ کے مرتضی حسن وہ کر لفظ اس میں لفظ ایسا اتنا کے معنی میں ہے. ایسا معنی تشبیہ کے لیے نہیں اتنا کے معنی میں اتنا علم یعنی یہ چھوٹا سا کم علم جیسے ہوتے اتنا علم تو چھوٹا سا علم یعنی بعض تو جانوروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. اس میں لفظ اتنا بنا کر انہوں نے تعویل کیا ہے اور بتنے کی کوشش کیا ہے لیکن وہ اس تعویل نہیں ہے. سنیے نا اس میں کوئی تعویل نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جو ہے آپ یہ اسکین ہمیں بھیج دیجیے گا اور اس کو دیکھ کر انشاءاللہ ایسا آپ کو جواب دوں گا کہ آپ کی جو ہے تمام منطق ڈھیر ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. آپ جو یہاں سے جوڑ کر وہاں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں چلنے دوں گا کیونکہ آپ کسی ایرے غیرے سے بات نہیں کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ اس پر باتیں ہوں گی. ہاں دوسری بات یہ کوئی بریلوی یہ جو ہے حفظ الایمان میں ایسا تشبیہ کے لیے ثابت ہی نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. ہے نا. اور ہم جو ہے بتائیں گے کہ بریلوی علماء نے جو ہے بریلوی علماء نے جو ہے خود جو ہے کیا اس عبارت سے سمجھا ہے اور جو ہے انہوں نے کیا لکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اس پہ ہوگی بات. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. نماز پڑھیے. ٹھیک ہے.